پنجاب میں پیرا فورس کے نام سے ایک نئی اتھارٹی بنی ہے اور ایسا لگتا ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام کے متوازی ایک اور عدالتی نظام جو ہے جزا و سزا کا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا خطرناک قسم کا یہ نظام آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ مجھے تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دیں گے تو میں آپ کو ایلیبوریٹ کر سکوں گا۔ یہ ایک جو ہے وہ مریم نواز شریف کا ایک فلیگ شپ پروگرام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ پیرا فورس جو ہے وہ پیرا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے نام سے ایک اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے۔ اس کے بڑے منجھے ہوئے بیوروکریٹ ہیں، فروخ عتیق خان، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کے ڈی جی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس اتھارٹی کا جو مقصد ہے یا اس کے پیچھے جو بیک اینڈ مائنڈ پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایک اس کو سوچی سمجھی ایک آپ سمجھیں کہ طریقے سے لایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انکروچمنٹ ہے نا آپ کے پنجاب میں، یہ اس کو ختم کریں گے۔ اب ہماری کچھ غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں کہ جب گھر بن رہا ہوتا ہے تو تب ہم جو ہے وہ کچھ دے دلا کے جو ہے وہ گھر بنا لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بازاروں کے اندر تھڑے بنے ہوئے ہیں، بیٹھک جو ہے وہ پورے بازار میں پھیلی ہوئی ہے۔ بازاروں میں جو ہے وہ آپ نے دیکھتے ہیں ریڑیاں ہیں، اس کے بعد تھڑے بنا کے تندور بنا کے پورے بازار جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انکروچمنٹ جو ہے وہ چل نہیں، بڑے دیر سے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن چل رہے تھے لیکن وہ کامیاب طریقے سے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن آپریشن ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہی حالت ہو جاتی ہے، پھر وہی حالت ہو۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کچھ لوگ بیٹھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک پراپر ایک فورس ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو صرف اس چیز کو ڈیل کرے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ آج گندم کا ریٹ اگر 2200 ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد 4 مہینوں کے بعد جو ہے وہ 5000 سے اوپر چلا جائے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی جو ہے وجہ ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کو بھی دیکھیں گے۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ پرائز کنٹرول ہے۔ میں اگر کیلے کی ریڑھی سے جو ہے وہ فروٹ لے رہا ہوں تو 200 روپے کا مجھے درجن ملا ہے، اور میں اگر ٹھوکر پہ جا کے لے رہا ہوں تو مجھے 300 کا مل رہا ہے۔ اگر میں بیریا کے پاس چلا گیا ہوں تو مجھے 400 کا مل گیا کیونکہ وہ بیریا کے باہر کھڑا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا پرائز کنٹرول، کوئی بھی چیز ہوگی یہ پرائز کنٹرول بھی یہ دیکھیں گے، ہورڈنگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی یہ دیکھیں گے، اور اینٹی انکروچمنٹ جو آپریشنز ہوں گے وہ یہ لیڈ کریں گے۔ تو اس کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا، اس کو بنایا اس لیے گیا۔ اب جو ہے یہ پورے پنجاب میں اس کو 4 تاریخ کو جو ہے وہ لاہور ڈویژن 4 جون جو ہے لاہور ڈویژن میں اس کو فنکشنل کیا جا رہا ہے، جس کے آپ نے دیکھے ہوگا پورے لاہور میں جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، اور مریم نواز نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ، مطلب آپ یہ کہیں میں بہت آگے جا کے کہوں کہ بہت کھل کے پیسہ لگایا۔ نئی گاڑیاں دی ہیں، بائکس دی ہیں، اس کے بعد لوگ خود بھرتی کیے ہیں، ان کی جو ہے ٹریننگ چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ لیے گئے آفیسرز، اور اس کا جو ہے بڑا ایک نظام سسٹم سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے باقاعدہ تھانے بنیں گے ضلعوں میں، اور تھانے جو ہیں وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے، بڑے جو ہے وہ ویل فرنشڈ ہوں گے، اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے سہولتیں وہاں پہ جو ہے ان کو دی جائیں گی۔ اب یہ جو اتھارٹی ہے اس کا، اب جیسے آپ نے جزا اور سزا اور پیرلل ایک نظام کی بات کی، یہ بیسیکلی ریوائول ہے میجسٹریسی سسٹم جو تھا وہ 2001 تک مشرف صاحب جب آئے تو انہوں نے پھر وہ اس کو چینج کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی سی صاحب جو تھے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی ہوتے تھے اور وہ جزا اور سزا کے فیصلے خود کرتے تھے۔ ایون ڈی پی او صاحب جو تھے ان کی ACR ڈی سی صاحب لکھتے تھے، اتنا منظم۔ پھر مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ایک گھر میں 2 چودھری لگا دیے، ڈی سی ایک چودھری اور ڈی پی او دوسرا چودھری۔ تو یہ نظام جو ہے مشرف صاحب نے آ کے دیا، اور اس کے بعد یہ چیزیں چل پڑیں، اور یہ اب یہ جو ہے اس کو اس سسٹم میں لا کے وہ جو جتنی بھی ان کے پاس جو تھیں وہ جو ان کی کرپل ہوئی تھیں، اب اس کو واپس لانے کے لیے جو پیرا فورس جو ہے اس کا ایک قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے۔ اب اس میں یہ فنکشننگ کیا ہوگی؟ فنکشننگ جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ لوگوں بڑے اعتراض ہیں اور بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا کیا۔ اب یہ ہوگا کیا کہ آپ کے پاس اختیارات یہ ہیں کہ آپ نے سمری ٹرائل کرنا ہے، آپ نے میجسٹریٹ لیول پہ جس بندے کو آپ نے پکڑا ہے، پکڑ کے آپ اس کو تھانے میں لائے ہیں، تھانے میں آپ نے حوالات میں پیرا کے تھانے میں آپ نے اس کو پیرا کے تھانے میں آپ نے جو جرائم پیرا ڈیل کرے گی، آپ اس بندے کو تھانے میں لائیں گے،
تھانے میں لانے کے بعد آپ اس کا میجسٹریٹ بھی آپ خود ہیں, آپ نے اس کو ٹرائل بھی خود کرنا ہے, اور ٹرائل ہونے کے بعد وہ جب آپ اس کی اپیل ہے وہ جائے گی اے سی صاحب کے پاس, اور اس کے بعد ڈی سی صاحب کے پاس اور کمشنر صاحب کے پاس, اس کے بعد ٹریبیونل میں جائے گا. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کے اوپر بڑے لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ ایک اے سی کا فیصلہ ڈی سی اس کو کیسے جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کہے گا, یا اس کو جو ہے وہ اس کو امپیونڈ آرڈر جو ہے وہ کہے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بڑی جو ہے وہ ابھی بھیانک ہیں اور کلیئر نہیں ہیں. لوگ اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ تحفظات ہیں عوام کے. یہ انکروچمنٹ کا آپ نے بتایا, ذخیرہ اندوزوں کو بتایا آپ نے, تو ظاہر ہے قبضہ گروپ بھی اس میں شاید آ جائیں. بالکل اس میں قبضہ گروپ آئیں گے. اس کے علاوہ سوشلی کیا کیا اس کے اندر ایسے کوئی مسائل ہوں گے جن کو یہ کنٹرول کریں گے؟ کنٹرول یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا پبلک نیوسنس کریٹ کر رہا ہے, تو پیرا کے یہ اختیار ہیں کہ وہ جا کے اس شخص کو اٹھا لے اس کے گھر کے باہر سے, کہ یہ کھڑا ہوا یہاں پہ جو ہے وہ پبلک نیوسنس کریٹ کر رہا ہے. اور دوسرا آپ یہ سوچیں کہ جو پیرا ہے اس کو یہ اختیارات بھی ہیں کہ وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ وہ کسی کے گھر میں بھی جا کے, کسی پلازے میں جا کے, کسی بزنس کی جگہ پہ جا کے, کسی محل میں جا کے, کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ جا کے اس کی چیکنگ کر سکتے, اور وہاں پہ وہ ریڈ کی شکل ہم اس کو کہیں گے, وہ ریڈ کر سکتا ہے, وہ چیزیں وہاں پہ ضبط کر سکتا ہے, وہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لا سکتا ہے, اور اس کے خلاف سمری ٹرائل کر کے اس کو جزا اور سزا کا فیصلہ بھی خود کر سکتا ہے. پھر اپیل کہاں کی جائے؟ اپیل کا جو ہے وہ وکلاء کہاں چلے گئے؟ ہمارا دوسرا عدالتی نظام کہاں؟ یہی سوال ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. سول کورٹس کہاں ہیں؟ ہائی کورٹس کہاں گئی؟ سپریم کورٹس کہاں گئی؟ یہی بات آپ نے, بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. اب یہ جو ہے یہ اس کا کیا ہوگا, ابھی اس کے بارے میں جو راوی ہے وہ خاموش ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اپیل تو جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے پاس چلی گئی, اب وہاں پہ کون جا کے اپیل کرے گا کہ وہاں پہ وکلا کو رسائی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, اگر وہاں پہ وکلا کی سنوائی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس شخص کو کس صورت میں پیش ہونا ہے, اصالتاً ہونا ہے یا وکالتاً ہونا ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی کلیئر نہیں ہیں. اب یہ جب اتھارٹی جو ہے وہ 4 تاریخ کو, کیونکہ لاہور ڈویژن میں مریم صاحبہ جو ہے وہ اس کی خود انیگوریشن کر رہی ہیں, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ یونیفارم بھی شاید پیرا کا پہنے, کیونکہ وہ جیسے کرتی ہیں پہلے یونیفارم پولیس کا صرف بیسیکلی مورال ہائی کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی فورس کا, تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. اور اس ہونے کے بعد جو ہے وہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کی اپیل جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی, اس میں وکیل پیش ہوگا یا وہ جو ہے وہ ایک پیرالل عدالتی نظام ہوگا, جو کہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پیرالل ایک عدالتی نظام آئے گا, جس کی وجہ سے جو عدالتیں ہیں اس میں بہت سارے کیسز جانے بند ہو جائیں گے. یعنی نیا پاکستان جو ہم نے بنانا تھا اس کے لیے پرانا پاکستان جو ہے ہم واپس لا رہے ہیں, وہ قوانین جو پرانے تھے وہی ہم پھر سے نافذ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک اثر تھا پرانے پاکستان میں کہ امن بھی تھا نا, آپ یہ تھے سکون بھی تھا, اور بے حیائی کو بھی کنٹرول کیا گیا تھا, کرمنلز کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا, قانون کی بالادستی تھی. تو میرا خیال عوام کے اندر جتنے اب ہمارے اندر جو ایک ہڑبونگ سی مچی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر نئے انداز میں قوانین کو متعارف کرانا پڑے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس لیول تک جو ہے وہ ہمارے نظام اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج خراب ہو چکا ہے, اس کو ڈیل بھی اسی حوالے سے ہی کرنا چاہیے, سرجیکل انداز میں کہ اس کا جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونے چاہیے, لوگوں کو جو لسٹیں بننی چاہیے, اور یہ جس طرح ہم نے پہلے باتیں کی ہیں یہ ساری, اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں, اور میں تو دعا گو بھی ہوں اور آپ بھی دعا گو ہیں اور ہمارے سننے والے بھی دعا گو ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ یہ امن کا گہوارہ. چوہان صاحب آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ہے, آپ تو کالم نگار بھی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن وہاں تربیت بڑی زبردست ساتھ ہوتی ہے, بچے سے شروع کرتے ہیں وہ قانون پڑھانا اور پوری اخلاقیات کی ان کو تربیت بھی دیتے ہیں. میرے خیال پاکستان میں بھی اب ہو جانا چاہیے, تعلیمی اداروں کے اندر ایسا نظام ہونا چاہیے کہ قانون جو ہے پڑھایا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے کے ہاتھ کاٹنے پر مجبور ہو جائیں, کہ ہم روٹی اس کو نہ کھلائیں, اس کو چوری پر اس کے ہاتھ کاٹ دیں. سر آپ نے بجا فرمایا ہے کہ تعلیم کے تربیت کے بغیر جو تعلیم ہے وہ ادھوری ہے, وہ ضروری ہے. یعنی کہ ڈر خوف تو ہم پیدا کر رہے ہیں لیکن اس ساتھ ہمیں سمجھانا بھی تو پڑے گا. ڈیٹرنس جو ہے وہ آپ جتنی مرضی کریٹ کر لیں, لیکن جب تک آپ جو ہے وہ تربیت نہیں دیں گے, آپ اس کا جو ہے وہ ایک پراپر, جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اسکولوں میں, کالجز میں, ہمارے گھروں میں
ہم جو ہماری ماں ہے اس سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ گھر میں ماں والدین بچوں کو بتائیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ٹیچرز اگر بتائیں گے، ہمارے جو جتنے بھی لوگ جہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو اس اویئرنیس دی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اویئرنیس آنی چاہیے۔ قانون جو ہے وہ لا نوئنگ جو ہمارا سماج ہے اس کا خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سارے دیکھتے ہیں کہ ہمیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسہپ ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ اس کو رپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں اور یا آپ جو ہے وہ خود قانون بن جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ڈسکرج کرنا چاہیے اور قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، اور قانون کا نفاذ بہت اچھی بات ہے، اس سے جو ہے وہ امن آتا ہے۔ آپ باہر جا کے دیکھیں، ہم ہی جا کے باہر ٹریفک کا سگنل نہیں توڑیں گے، ہم باہر جا کے جو ہے وہ باہر کی لائٹ گھروں کی آن اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ آپ کا چلان ہوتا ہے گھر کا، آپ کی جو ہے وہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے، آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ساتھ والے ہمسائے کو تنگ کیا ہے اس لائٹ جلا کے، لیکن یہاں پہ ہم گھر کے باہر سرچ لائٹیں لگا دیتے ہیں صرف اپنی سیکیورٹی کے نام کے اوپر۔ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ قانون تو آپ کا ہمیں یہ بھی حق دیتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہمسائے نے کسی نے ٹیپ ریکارڈر اونچا کیا ہوا ہے، اونچی اونچی گانے سن رہا ہے، تو اس پر بھی اس کی شکایت کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ قانون نے تو یہ بھی حق دیا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں، اویئرنیس نہیں۔ تو اویئرنیس جو ہے وہ جو ہم بات کر آپ رہے ہیں پھیلائیں، اویئرنیس دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں قانون ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ کے پلیٹ فارم سے میرا خیال ہے آپ نے جتنی ماشاءاللہ کوشش اور کر رہے ہیں، اس سے اچھا کیا اور طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ یہی، اس کا مقصد یہی ہے نا، لوگوں کو اویئرنیس دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھائی قانون کیا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر قانونی طریقہ کیا ہے، قانونی طریقہ کیا اپنانا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہی فقدان ہے سب سے بڑا۔ انشاءاللہ جی ایک دن ساری چیزیں اصلاح کی طرف آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔